کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ تھی، اور اب جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، ہم اکیلے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کی برکت اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز ہے، فرمایا جنت کے اندر بھی جنتی کا یہ پڑوسی بنے گا میرے بھائی، چھوڑے گا نہیں، جنت کے اندر بھی قرآن جنتی کا پڑوسی بنے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کی تلاوت سے اتنا شغف اور پیار تھا، قرآن کی عظمت پر، علوم قرآن پر 4 جلدیں لکھ ڈالی، اور یہ وہ مرد قلندر ہے جسے خواب میں کئی مرتبہ کبھی کبھار اللہ کی زیارت بھی نصیب ہو جایا کرتی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، فرمانے لگے میں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور ساری بہت نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، اللہ تجھے ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین کون سی عبادت ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے محبوب بندے کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ نہیں کر رہا، نماز کا ثواب ہے، صدقہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، صدقے کا ثواب ہے۔ حج کے مہینے میں حج کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھا ہوا تو حج کا ثواب ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا اور کرتے کرتے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے، اور سارا مجمع بیٹھ کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور دل میں بات آئی کاش مجھے بھی کچھ حصہ مل جاتا۔ اللہ فرماتے فرشتوں جا کے اسے تسلی دے دو کہ جو ان کو مانگنے پر ملے گا وہ تجھے قرآن کی تلاوت پر اللہ عطا فرما دے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دعا کا وقت نہ ملے تو اس کی برکت سے اللہ وہ عطا فرماتے ہیں جو بندے کو مطلوب ہو، جو بندہ چاہتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے عرب کے 7 شاعر بڑے مشہور تھے، اور وہ شعراء کرام جو اپنا کلام اور قصیدہ لکھتے تھے، یہ 7 شعراء کرام کا لکھا ہوا کلام کتبے کی صورت میں تختی کی صورت میں بیت اللہ کی دیوار پہ اویزہ تھا، چسپا تھا، بیت اللہ کی دیواروں پہ لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ان جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے شعراء کرام میں سے جب امراء القیس نے اپنا قصیدہ اور اپنا شعر، اپنی شاعری کی، تو اس نے بھی جا کے بیت اللہ کے دروازے پر یہ کلام لگایا، تو جو بڑے بڑے شعراؤں کے کلام لگے تھے سب نے اتار دیا کہ اس جیسا جو امراء القیس نے کلام کیا اس جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے کلام اس کے کلام کے سامنے ہلکے ہیں، تو سب نے اتار دیا۔ ایک امراء القیس کا وہ قصیدہ وہاں عرب بیت اللہ شریف پہ لگا رہا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی بہن زندہ تھی۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت ہوا، قرآن پاک کا نزول ہوا، تو ساری دنیا کا کفر، اور کفر ہمیشہ سے مسلمان اور اسلام کی تعمیر و ترقی کا سازشی ہے، جیسے آج کوئی نہ کوئی اس نے سازش چھوڑی، جیسے آج کرونا وائرس، یہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آئے گا، بعد میں آئے گا، ابھی نہیں، ابھی ایک بیماری ہے، اور ایسی عجیب بیماری ہے کہ ہفتے اتوار کے دن نہیں آتی، ایسی عجیب بیماری ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، فروٹ منڈی، سبزی منڈی، اگر 100% جا رہے ہیں تو 75% لوگ ایسے ہیں جو منہ دھو کے بھی نہیں جاتے۔ خدا کے گھر میں تو لوگ منہ دھو کے آتے ہیں، خدا کے گھر میں استنجے سے فارغ ہو کے آتے ہیں، خدا کے گھر میں ذکر کرتے کرتے آتے ہیں، خدا کے گھر میں درود شریف پڑھتے پڑھتے آتے ہیں، جمعے کے دن آئیں گے، غسل کر کے آئیں گے، ٹوپی امامہ خوشبو لگا کے آئیں گے، ایک دوسرے سے پسینے کی مہک نہیں خوشبو کی مہک آ رہی ہوگی، اور ایسے جیسے
قدم اٹھاتا ہوا آ رہا ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اور نماز میں آ کے انسان کیا پڑھتا ہے بھائی؟ نماز میں انسان کیا پڑھے گا؟ بلند آواز سے، آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ نماز میں کیا پڑھے گا بھائی؟ آپ کے لیے 2 سوڈا ہے، مٹھائی ہے، گو کہ آج سحری کا انتظام نہیں ہو سکا حالات کے پیش نظر، ہم بھی تھوڑا تھوڑا تعاون نہیں، بھرپور تعاون کرتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ۔ تو نماز میں انسان کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا بھائی؟ تو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جہاں رحمت ہو وہ زحمت آ سکتی ہے؟ بولو تو صحیح یار، آپ ان کو بول کے سناؤ، پوری دنیا سن، جہاں رحمت ہو وہ زحمت آ سکتی ہے بھائی؟ جہاں رحمت کا بسیرا آ جائے وہاں اندھیرا ہو سکتا ہے؟ حضور دنیا میں تشریف لائے، اندھیرا آیا کہ اندھیرا ختم ہوا؟ مجھے بتاؤ، اندھیرا ختم ہوا کہ اندھیرا آیا؟ ظلمتیں مٹی کہ ظلمتیں بڑی؟ یتیموں کے آنسو صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بیواؤں کا تحفظ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لاوارثوں کا وارث بنا کہ نہیں بنا؟ سائے پسند نہ آئے، سائے پسند نہ آئے، اس سائے پسند نہ آئے، پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، جن کی رحمت والا سایہ دنیا میں بھی پڑے گا، شفاعت والا سایہ قیامت کے دن گناہگاروں کے اوپر بھی پڑے گا۔ تو کون سمجھاوے عقل کے پہاڑ رکھنے والوں کو؟ رمضان المبارک میں تو شیطان نہیں آ سکتا، کرونا کا شیطان کیسے آئے گا؟ خدا کے واسطے ہم اس سے تنگ ہو گئے، ہم نے اس کے آگے سرنڈر اپنے آپ کو کر دیا۔ اللہ کے واسطے ہماری جان چھڑاؤ۔ لگتا ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ دشمن کی بہت بڑی سازش ہے۔ میں اپنے کہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کوئی میری عقل پہاڑ تھوڑی ہے، میں اپنے کہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کوئی میری بات وہی تھوڑی ہے، میں انسان ہوں، ناقص العقل ہوں، میں غلط بات بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے بھی دانت ٹوٹ گئے، میرے بھی بال سفید ہو گئے، میرے بھی چہرے پہ شائیں پڑنے لگی، میرا بھی کچھ تجربہ ہے، اور آپ لوگ سارے میرے معتبر، میرے بزرگ بیٹھے ہو، آپ سمجھدار ہو۔ آپ کی سمجھ میں کوئی بات آئی؟ امیر ایک دن میں ٹھیک ہو گیا اور غریب جب تک قبر کے اندر نہیں گیا ٹھیک ہی نہیں ہوتا، یہ کون سی بیماری ہے بھائی؟ اللہ کی پناہ میں آنی چاہیے۔ اب اللہ پاک نے دیکھو، اگر اللہ اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں ڈائریکٹ آ کے نہیں سمجھاتا، ڈائریکٹ تو نبی پر وحی نہیں لے کے آیا، کلام ہوئے پیغمبر سے، وہی بھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اللہ کسی نہ کسی وائے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر میں یہ کچھ کر سکتا ہوں، میں اس سے آگے بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ تنبیہ ہے، تمہیں انسان بنو اور میرے بنو، انسان بنو اور میرے بنو۔ اللہ، کیا دنیا کے اندر کفر پہلے نہیں تھا؟ کیا بت پرستی پہلے نہیں تھی؟ کیا آگ پرستی پہلے نہیں تھی؟ کیا اللہ کا انکار پہلے نہیں تھا؟ کیا رسالت کی پگڑی پر چوٹ پہلے نہیں لگ رہی تھی؟ سب کچھ ہو رہا تھا، سب کچھ۔ آپ 70 سالہ پاکستان کے دور آزادی اور اس سے پہلے 100 سالہ جد و جہد آزادی پہ آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، کیا کچھ نہیں تھا؟ جس ہندوستان سے ہم مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، اس ہندوستان کے اندر ایک خدا کی نہیں، مکے میں تو 360 خداؤں کی، ہندوستان کے اندر آج بھی 33 کروڑ خداؤں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ 33 کروڑ ان کے جو ہے وہ خدا ہیں، اور اب فلمی اداکار، فلمی ہیرو بھی ان کے خدا بن گئے۔ ہم پاکستان کے فلمی اداکاروں، ہیرو کو خدا تو نہیں مانتے، لیکن انہیں اپنے آئیڈیل سے کم بھی نہیں مانتے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس فنکار کا، ہمیں یہ پتہ ہے اس گلوکار کا، ہمیں یہ پتہ ہے اس کرکٹر کا، اس ہاکی کے کھلاڑی کا یہ یوم وفات ہے، یہ یوم پیدائش ہے۔ نہیں پتہ تو ہمیں بلال، عثمان، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی کی نہ یوم پیدائش کا پتہ ہے، نہ یوم شہادت کا پتہ ہے میرے۔ تو ہم کلمہ پڑھنے والوں کے آئیڈیل یہ نہیں، معذرت کے ساتھ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ آج بلال کا کردار، آج نبی کے عامر بن فہیرہ اور ابو فقیحہ کا، نبی کے مصعب بن عمیر اور نبی کے حمزہ کا آج کردار کس کو پتہ ہے؟ جب کردار ہی نہیں پتہ، کوئی کتاب ہی سامنے نہیں، کوئی آئیڈیل ہی سامنے نہیں، رہنمائی کے لیے ہم نے انہیں تلاش ہی نہیں کیا، تو بھٹکتے پھر رہے، تو ایسے مرض ہمارے پہ آئیں گے اور ہمارے جان لیوا ہوں گے۔
خدا را اپنے آئیڈیل ان لوگوں کو بنائیے جن کو اللہ نے زمین پر کہہ دیا کہ ان سے روزے میں مصطفیٰ راضی ہے، عرشوں پر خدا راضی ہے میرے بھائی۔ یہ کون ہے؟ پاک صحابہ کی جماعت۔ ہم نہیں اجازت دیں گے جامعہ عثمانیہ کے ذریعے اور جامعہ عثمانیہ پیج کے ذریعے پوری دنیا کے کافروں اور پوری دنیا کے مسلمانوں اور خصوصاً پاکستان کی عوام کو یہ پیغام ہے، ہم رمضان ٹرانسمیشن کا بہانہ بنا کر، ہم رحمتوں کی برسات کا بہانہ بنا کر، ہم 4 آدمی بٹھا کر، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں، ہم 4 آدمی بٹھا کر صحابہ پر تبرہ بازی نہیں کرنے دیں گے۔ منصب صحابیت میں جو مقام اہل سنت والجماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا دے کے گئے ہیں، وہی مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دے کے گئے ہیں، اور وہی مقام امیر معاویہ کا ملا ہے۔ ہم منصب صحابیت میں ہم 5 انگلیوں کو برابر رکھتے ہیں، درجے اللہ جس کے چاہے بلند کر دے۔ تو بھائی جھگڑا خدا سے کرو، پاکستان کی عوام سے کیوں کرتے ہو میرے بھائیو؟ اول تو کوئی رمضان المبارک کی سحری اور افطاری کی مجھے آپ ایک ٹرانسمیشن دکھائیے جس کے اندر اختلافی بات نہ ہوتی ہو۔ مذاق بنا رکھا ہے تم نے اللہ کے دین کو۔ یہودی لابی یہودیت کا کام کر رہی ہے، عیسائی عیسائیت کا کام کر رہے ہیں، قادیانی زور و شور پر اپنے جھوٹے نبی ملعون کتے کا وہ قادیانی کا پرچار کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہی ہے جو گھر میں ہو تو لڑکے دکھائے گا، بازار میں ہو تو لڑکے دکھائے گا، مسجد کے ممبر پر ہو تو لڑکے دکھائے گا، ٹی وی چینل پر ہے تو لڑکے دکھائے گا، نہ اوہ معاف کرنا جی فلانا کرنا جو لو، پھر اس پہ کمنٹ سارے دیکھا ساڈے مولوی نے کس طرح لتا پڑھیاں نے، انہوں نے کہا دے ساڈے مولوی نے کس طرح لائی۔ یہ میسج دے رہے امت کو۔ لوگ کلمہ نماز سے دور ہو گئے۔ ایک شعبہ تھا دعوت و تبلیغ کا، لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، انگلیاں اٹھائی، لیکن خدا پاک کی قسم ہے جس کام پر رسول اللہ کے ہاتھ اٹھے ہوں اور صحابہ کی قربانیاں ہوئی ہوں، ہم تو ختم ہو سکتے ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ میدان جہاد کے اندر صحابہ کی تلواریں اٹھی ہیں، صحابہ نے کفر کے سر قلم کیے ہیں، قیامت آ جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم جہاد کل بھی زندہ تھا، جہاد آج بھی زندہ رہے گا۔ مسلمانوں جذبہ ایمانی، یہ کوئی اشتعال انگیزی تقریر نہیں، یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں کہ میں آپ کی جیبوں سے پیسے نکالوں، میں لے بھی سکتا ہوں میرے بھائیوں، میں مانگ بھی سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں اہل سنت والجماعت نہیں، پوری دنیا کا، پورے دنیا کے مسلمانوں کا ایک موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے حج فریضہ ہے ویسے جہاد فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے صحابہ کی عزت کی حفاظت کرنا، ازواج مطہرات کی ناموس پر قربان ہو جانا مسلمان کا فریضہ ہے میرے بھائی۔ تم علی اور معاویہ کے اختلافات کو طول دیتے ہو، کیا حضرت معاویہ کے سامنے حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو حضرت معاویہ نے نہیں کہا تھا ہم آج بھائی بھائی ہیں کل بھی بھائی بھائی ہیں، خبردار علی کے خلاف منہ نہ کھولنا، سب سے پہلے زبان کھینچنے والا امیر معاویہ نظر آئے گا۔ تم یہ چینل پر کیوں بیان نہیں کرتے؟ ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، رفع یدین، اونچی آواز میں آمین کہنا، اور یہ فروعی مسائل ہیں، یہ کفر اسلام کی جنگ تھوڑی ہے۔ امت دور ہو گئی، ہمارے تعلیمی نصاب سے ختم نبوت اور ختم رسالت کی آیتیں نکال دی گئی، ہمارے تعلیمی نصاب سے مجھے آج کہنے دیجئے، میرا کبھی نہ یہ طرز ہوتا ہے گفتگو کا اور نہ کبھی اس موضوع پر آیا، لیکن آج مجبوراً آج مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نصاب جس کے اندر جہاد، ہمارا تعلیمی نصاب جس کے اندر زکوٰۃ، ہمارا تعلیمی نصاب جس کے اندر میراث، ہمارا تعلیمی نصاب جس کے اندر ختم نبوت کے عقیدہ کے بارے میں تھا، سارا ایک ایک کر کے صاف کر دیا۔ وہ کرنا کیا چاہتے ہو؟ کم سے کم ہمارا نہیں، ان 6 لاکھ مسلمانوں کا تو خیال کرو جنہوں نے پاکستان کی سرحد پر قدم نہیں رکھا اور اپنی جانیں ان کا نذرانہ انہوں نے پیش کر دیا۔ تم قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اور اقبال کے نظریوں کو تم خاک آلودہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ پاکستان ہے، یہ میسج ہے۔ مسلمان تو ایک پیغام لے کے آیا تھا، جو پیغام اسے حجۃ الوداع سے ملا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے ان کی جھولیوں میں گلاب کے پھولوں سے زیادہ قیمتی پھینکا تھا، اور وہ یہ پیغام یہ تھا کہ دعا کر کے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، عرشوں والا رب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔
آج مسلمان ہمارے حکمرانوں کو کہتے شرم نہیں آتی؟ ہم کمزور ہیں، ہماری طاقت کمزور ہے، ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ نہیں، لڑنے کی طاقت کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ میری اس گفتگو سے تائید کرتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی؟ ہاں میں ہاں ملاتے ہو کہ نہیں؟ خدا کے واسطے ہمارے پاس ہے کیا؟ پوری دنیا کے اسلام کا مرکز پاکستان ہے، جہاں عرب والے بھی دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن بے شک مصر میں پڑھا جاتا ہو، لیکن قرآن کی عظمت کا پرچار یہاں ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، بے شک قرآن عرب میں اترا، لیکن مسلمان پاکستان کے جنہوں نے قرآن کا ادب کر کے دکھایا، قرآن تو دور کی بات ہے، جس ریل پر قرآن رکھا ہوتا ہے مسلمان اسے بھی اپنے سر کے اوپر رکھتا ہے میرے بھائی۔ ہم قرآن کی عظمت کو، ہم اللہ کے قرآن کو، نبی کے صحابہ کو اور عقیدہ ختم نبوت کو اور ناموس ازواج مطہرات کو اس ملک کے اندر لاوارث نہیں ہونے دیں گے۔ افواج پاکستان کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب، مملکت پاکستان کے وزیر اعظم محمد عمران خان صاحب ایک آواز دے کے تو دیکھیے، اگر کرونا وائرس کی مد میں، اگر ڈیم کی مد میں مسلمان تمہیں فنڈ دے سکتے ہیں تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی قربانی بھی دے سکتے ہیں میرے بھائی۔ آپ نے ہمارے کلمے کو سمجھا کیا ہے؟ یہ کوئی رمضان کی افطاری ہے کہ چلتا پھرتا جو کھا کے چلا جائے گا؟ خبردار، ہمیں مت چھیڑیے۔ اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ، اسلام کی حقانیت، اسلام کی عظمت پوری دنیا کے اندر کل بھی قائم تھی، قیامت کی صبح تک قائم رہے گی۔ اسلام کل بھی غالب تھا۔ بدر کے میدان میں جو جھنڈا بلند ہوا، وہ اللہ کی عزت کی قسم کوئی مائی کا لال اس پرچم کو سر نگو نہیں کر سکتا، وہ قیامت کی صبح تک جھنڈا بلند ہی بلند رہے گا میرے بھائی۔ اگر صحابہ دنیا سے چلے گئے، صحابہ پر تنقید کی گلی اٹھانے والوں، صحابہ کو لاوارث نہ سمجھو، صحابہ کے غلام زندہ ہیں، ازواج مطہرات کے فرزند زندہ ہیں۔ اللہ کی قسم، جس ماں کو گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں، ان جیسی لاکھ مائیں محمد کی گھر والیوں پر قربان کر دیں گے۔ جن بچوں کو تم گھر میں ہم چھوڑ کے آئے ہیں، ان جیسے بچوں کو ہم بدر کے معوض اور معاذ کی جوتیوں پر قربان کر دیں گے۔ تم انہوں نے سمجھا کیا رکھا ہے؟ انہوں نے دین کے لیے سب کچھ لوٹا دیا، اور جو پیٹ پر 5 پتھر باندھے ہیں، جو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں، فاقہ مستی میں زندگی گزارے ہیں، اپنے بچے لے کے میدانوں کے اندر آ جائیں، تم ان کے ایمان کو کہتے ہو ان کا ایمان مضبوط کوئی نہیں۔ مکے کا کافر تو اسلام اور قرآن کو تسلیم کر گیا، نام نہاد کا مسلمان انگلی اٹھاتا ہے۔ ایسی ٹرانسمیشن کا بائیکاٹ کیجئے خدا کے واسطے، جو ہمارے نظریات پر ضرب لگائیں اور ہمارے بچوں کے احساس کو مجروح کریں، اور ہمارے بچوں کے ذہن میں قرآن کی بہاروں اور اسلام کی عظمت کے بجائے تعفن اور بدبودار ایک وہ نظریہ پیش کر دیں کہ اس نظریے پر زندگی گزارتے وقت نہ موت کلمے پر آئے گی، نہ ایمان قبر کے اندر ساتھ جائے گا۔ ہمارا تعلیمی نصاب اللہ کا قرآن ہے۔ خدا کے واسطے گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو یا اسکول کے پرنسپل بیٹھے ہوں، خدا را جیسے آپ 8 پیریڈ لیتے ہیں، پھر اس کے اندر ایکسرسائز کا، ورزش کا، کھیل کود کا، اس کے اندر بچوں کی سیر و تفریح کا پیریڈ ہوتا ہے، اللہ کے واسطے آدھ پौن گھنٹہ قرآن کی تعلیم کا بھی لیجئے۔ پرنسپل صاحبان، نماز کے وقت میں نماز کا بچوں کو موقع دیجئے، کیونکہ ہم نے اپنا مستقبل آپ کے حوالے کیا۔ آپ ہمارے مستقبل کو سنبھالنے کے لیے پیسے بھی لیتے ہیں، اور ہمارے مستقبل کا جو ہے وہ جو کہتے ہیں ہمارے مستقبل کا جو آپ آنے والا مستقبل ہے وہ ضائع نہ کیجئے۔ مدارس ہو یا اسکول ہو، اللہ کے واسطے قرآن کی عظمت کو بھی برقرار رکھیے۔ قرآن کی عظمت کو تو مکے کا کافر مان گیا۔ سورہ کوثر نازل ہوئی، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب یہ لکھ کر بیت اللہ کی دیوار پر لگا تو بڑے بڑے شعراء اور عمراء القیس جیسے بڑے بڑے جو شعراء تھے، انہوں بھی مکے کے شعراء نے اپنے کتبے اتار دیے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ رحمان کا کلام ہے۔ اس دور کے اندر تھا عبداللہ بن مکفع، بہت بڑا شاعر تھا۔ ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کے یہود و نصارہ عبداللہ بن مکفع کے پاس گئے اور جا کر کہا
منہ مانگی قیمت دیں گے، قرآن کے مقابلے میں کتاب لے کے آ، لکھ۔ اس نے کہا 1 سال کا خرچہ لوں گا، جس جگہ میں بیٹھ کر کلام کے مقابلے، قرآن کریم کے مقابلے میں کلام لکھوں، وہاں کوئی نہیں آنا چاہیے، ملاقات نہیں کسی سے کروں گا، میرے بچوں کا میرا پورے سال کا زیادہ خرچ یہاں رکھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ پوری دنیا کا کفر، جس طرح آج پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کے قرآن کا دشمن ہے، پوری دنیا کا کفر تیار ہو گیا۔ 1 سال تک عبداللہ بن مکفہ بند کمرے میں رہا، 1 سال کے بعد باہر نکلا اور اس نے کہا مسلمانوں کے مخالفین، میں نے قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر لیا۔ اب وہ اس کلام کو لے کر حرم میں جا رہا تھا، مکے میں جا رہا تھا۔ جب مکے کی گلی میں سے گزرا تو ایک کچے سے گھر کی مکان کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس مکان کی کھڑکی میں بیٹھی ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور تلاوت کرتے کرتے وہ 12ویں پارے کی وقیل یا ارغب لعی ماءکی ویا سماء عقلی اس آیت پہ پہنچی۔ اللہ اکبر! وہ جو عبداللہ بن مکفہ تھا اس نے یہ آیت سنی، الٹے پاؤں گیا اور پورے سال کی محنت کے کلام کو یوں اپنے ہاتھوں میں لے کے پھاڑ دیا اور کہنے لگا زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، کلام اللہ کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں آ سکتا ہے میرے۔ پوری دنیا کا کفر مانتا ہے، ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ سب سے زیادہ تیرے نزدیک محبوب کون سی عبادت ہے کہ جس عبادت پر تجھے پیار آتا ہو؟ کلام اللہ۔ کیا چیز ہے؟ جو آپ نے سنا ہے، اور اللہ کرے سنتے سنتے موت آئے، اللہ کرے پڑھتے پڑھتے موت آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے عرض کیا، اللہ سب سے زیادہ پیار تجھے قرآن پڑھنے والے پر ہے، اب قرآن پڑھنے والے پر پیار اس آدمی پر جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے یا اس آدمی پر جو بغیر سمجھ کے پڑھے؟ کہتے خواب میں مجھے اللہ نے فرمایا جو سمجھ کے پڑھے اس پر بھی پیار آتا ہے، جو بغیر سمجھے پڑھے اس پر بھی مجھے پیار آتا ہے میرے۔ یار جاندی کر اے میرے اپنے نے، یار اے میرے اپنے نے، چوری صاحب ذرا مہربانی کرے جے، اے میرے گھر دا ہی بندہ ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ان للہ علی اہلین الناس، ان للہ اہلین الناس، کچھ لوگ اللہ کے مکان والے، کچھ لوگ اللہ کے گھر والے، اللہ گھر سے پاک، مکان سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، رشتہ داروں سے پاک ہے، خاندان سے پاک ہے، کنبے برادری سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ باپ نہ اماں نہ بھائی نہ بہن، اللہ ان سارے رشتوں سے پاک ہے۔ ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے مکان والے، کچھ لوگ اللہ کے کنبے والے۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کر دی، من ہم یا رسول اللہ، کون ہیں وہ لوگ؟ رحمت والے نبی نے فرمایا، اہلین من القرآن، حاملین من القرآن، اللہ اللہ وخاصہ، فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، وہی اللہ کے مکان والے ہیں۔ ان فی الجنۃ نار اسمہ ریان فی المدینۃ والمرجان، لہ 70 الف باب من ذاب وفضہ الی حامل القرآن۔ فرمایا جنت کے اوپر اللہ پاک نے ایک محل تیار کر رکھا ہے، اس محل کے 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازہ اللہ نے سونے چاندی کا بنایا، اللہ نے حاملین قرآن پڑھنے والوں کے لیے بنائے، جنہیں دنیا کے اندر مانگ مانگ کے کہا جائے گا قاری صاحب کا تعاون کر دو، قاری صاحب کے ساتھ محبت فرما دو، مولوی صاحب کی تنخواہوں کا انتظام ہے۔ شہر والوں یہاں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، لوگ چپ چپیتے رسید کٹوا کے چلے جاتے ہیں، مولوی صاحب کو تنخواہ
تنخواہ لفافے میں دی جاتی ہے، مولوی صاحب کو عزت کے ساتھ ہاتھوں میں پکڑائی جاتی ہے۔ جاؤ دیہاتوں میں جا کے دیکھ لو کہ مولوی صاحب نمازیں ہمیں پڑھاؤ، تنخواہ خود اکٹھی کر کے لاؤ۔ مولوی صاحب بھی جمعرات کے دن اعلان کرتا ہے آجو بھی چندہ جمع کراؤ۔ مولوی صاحب گاؤں میں نماز پڑھانی ہے، مسجد کا گلہ بھی آپ کا، جمعے کی جھولی بھی آپ کی، جمعرات کے دن اعلان بھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے ذریعے، آپ لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، قرآن کے وارثوں کو، نبی کے وارثوں کو اتنا نیچا نہ کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، پروردگار عالم فرشتوں سے فرمائے گا میرے قرآن والوں کو لے کے آؤ۔ اللہ کے دربار میں جب قرآن والے آئیں گے اور آ کے پروردگار عالم کا دیدار کریں گے، اللہ کے شفقت بھرے لہجے کو دیکھ کر قرآن والے مسکرانے لگیں گے۔ فرمایا ناک کی نتھوں کے ذریعے سانس لیں گے، ان کی ناک کی نتھوں کے ذریعے سے مشک و عنبر کی ایسی خوشبو آئے گی جس سے اللہ پورے میدان معاشر کو مہکا دے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70,000 دروازوں کا محل ہے، آپ نے فرمایا جب حافظ قرآن اس دروازے سے داخل ہوگا، ہر دروازے پہ 70,000 فرشتہ آ کر سلام کرے گا اور اس کے ہاتھ میں جنت کا تحفہ دے گا۔ دوسرے دروازے پر 1,40,000 فرشتہ آئے گا، تیسرے دروازے پر 2,80,000 فرشتہ آئے گا، چوتھے دروازے پر 5,60,000 فرشتہ آئے گا۔ 5,60,000 فرشتہ سلام بھی کرے گا، جنت کا تحفہ بھی دے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری دروازے سے قرآن پڑھنے والا داخل ہوگا، آخری دروازے پر 4,90,00,000,000 فرشتہ اسے سلام پیش کرے گا۔ قرآن والے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، کتنے متبرک لوگ تھے، کتنے بابرکت لوگ تھے۔ اب تو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آج سے 20 سال پہلے چلے جاؤ، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تو نے کتنے قرآن پاک ختم کر لیے، ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے تیرا کتنا ختم ہے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے میں 10 پڑھوں گا، کوئی کہتا تھا میں 5 پڑھوں گا۔ آہستہ آہستہ قرآن کی آواز مسجدوں سے آنا بند ہو گئی، آہستہ آہستہ گھروں میں کی دروازے کی کھڑکیاں بھی بند ہو گئی۔ میرے عزیزوں گھر کے دروازے بھی بند ہو گئے، مکان کی کھڑکیاں بھی بند ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا گھروں سے قرآن ختم ہوا، لوگوں کے سینوں سے بھی قرآن جاتا رہا۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا جو حافظ قرآن یہاں بیٹھے ہیں تراویح نہ پڑھا سکے، قرآن پڑھ کے بھول گئے، خدا را اپنے ماں باپ کی محنت پہ پانی نہ پھیرو، انہوں نے تمہیں بڑے چاؤ سے قرآن کا حافظ بنایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کا دن ہو تمہارے ماں باپ کے سروں پر نور کے موتیوں کا تاج ہو؟ اللہ اکبر، میرے عزیزوں اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی جب قیامت کے دن قرآن پڑھ کے بھول جانے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آج آپ کی مسجد میں بھی اعتکاف ہوا، ہر مسجد، ہر شہر کی مسجد میں، ہر علاقے کی مسجد میں اعتکاف ہوا۔ اللہ اکبر، ایک اعتکاف ہوا شیخ زکریا فضائل اعمال لکھنے والے کی خانقاہ میں اعتکاف ہوا۔ اعتکاف کرنے والے کون تھے؟ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اعتکاف کرنے والے کون تھے؟ میرے پیر و مرشد حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے کہہ دیا، فرمایا رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، مہینے کے اعتکاف ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کا معمول تھا، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا معمول تھا، امام محمد کا معمول تھا، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا، امام مالک کا معمول تھا۔ 61 قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں ختم کیا کرتے۔ ایک فجر کے وقت شروع ہوتا، عصر کے وقت ختم ہو جاتا، دوسرا شروع کرتے، اگلا فجر میں ختم کر دیتے، ایک تراویح میں قرآن پاک پڑھا کرتے۔ خانقاہ کے اندر شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ حضرت جی انعام الحسن صاحب، بتاؤ مولانا یوسف کیا ارادہ ہے؟ حجی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، مسکرانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اپنے حجرے میں بیٹھ کے مولانا یوسف نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، ادھر بیٹھ کے مولانا انعام الحسن نے قرآن پاک شروع کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب عید کا چاند نظر آیا ان دونوں ہستیوں نے 61 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔
ابو بکر بن شعبہ بن عیاش رحمت اللہ علیہ، اللہ کا بہت بڑا ولی گزرا ہے۔ کہاں چلے گئے وہ اہل اللہ، کہاں چلی گئی وہ خانقاہیں، کہاں چلی گئی وہ ولایت کے میرے عزیز و خانقاہیں جن میں قرآن پاک کی تعلیم کا شعور تھا، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کہاں چلے گئے وہ مدرسے جس مدرسے کا مورچی بھی تہجد گزار ہوا کرتا تھا، سبزی کاٹنے والا، مسجد میں جھاڑو دینے والا، قرآن کا حافظ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اتنا قرآن پاک سے تعلق تھا، 30 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ آخری وقت آیا، بیٹا سرانے کھڑا تھا، میرے عزیزو ہم بھی دنیا سے جائیں گے، ہم اپنے بچے کو کہیں گے اور بچے فلانے مکان میرے، فلانی دکانیں میری، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو پابندی سے کرایہ لے آیا کرنا، مکان فلانا میرا، ذمہ دارہ تو سنبھال لے، بینک بیلنس اتنا، چیک بک یہاں رکھی ہے۔ ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمت اللہ علیہ نے جس کمرے میں انتقال ہو رہا تھا اپنے بچے کو بلایا اور بلا کے فرمایا، بیٹے دیکھ میرے بعد، میرے جانے کے بعد گناہ نہ کرنا، اور خصوصاً اس کمرے کے کونے میں جہاں تیرا باپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، جہاں تیرا باپ بیٹھ کے نفل پڑھا کرتا تھا، جہاں تیرا باپ تہجد پڑھا کرتا تھا، اوے میرے بچے اس کمرے کے کونے میں گناہ نہ کرنا، آخری وقت ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے پاس جانے والا ہوں، اس کمرے کے کونے میں نے یہاں بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ ہمارے ہر گھر کے کمرے میں، حتیٰ کہ ٹائرس میں، حتیٰ کہ دہلیز میں، گاڑی میں، موٹر سائیکل میں، موبائل میں چلتے پھرتے گانے کی آواز آئے گی۔ میں صرف عمر بھائیوں سے مخاطب کوئی نہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بہنیں گھر کے اندر بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق ربانی صاحب کی اہلیہ محترمہ ہماری اماں جان، تو سب کی اماں جان بیٹھی ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کیا کرو۔ بوڑھوں کا گھر میں ہونا ہی بہتر ہے، بوڑھے گھر میں کوئی کام نہ کرے، اپنے چہرے کی زیارت ہی کرا دیا کرے۔ نہیں یقین آتا جن کی تازہ تازہ مائیں دنیا سے گئی، گھر کی منجی چھوڑ کے گئی، گھر کا کمرہ چھوڑ کے گئی، انہیں جا کے پوچھو، گھر میں جاتے ہو ہر چیز کی سہولت ہے لیکن کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ایک بی بی یہاں بیٹھا کرتی تھی جو ہر ایک کو دعا دیا کرتی تھی، میرے لیے بھی جوڑا بھیجا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزو، آج اپنی دعاؤں میں، آج راتوں کے رونے میں، آج تہجد کے نفلوں میں اس بی بی کے لیے دعا کرنا، یا اللہ جس نے غریبوں کو جوڑے پہنائے اس کے لیے جنت کے جوڑوں کا انتظام کر دے۔ بی بی کی سہیلیاں بیٹھی ہیں، اللہ اکبر، رو رو کے کہتی ہے اللہ اکبر، بی بی کی خالی جگہ دیکھ کے ہمیں رونا آتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بی بی چلی گئی، یہ دوسری بی بی بیٹھی ہے، اور میں ان کے بچوں سے بھی عرض کروں گا، نمازیوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ اکبر، جامعہ عثمانیہ کی بہاروں کا واسطہ اس بی بی کی صحت سلامتی کے لیے دعا کیا کرو۔ الحمدللہ تمہیں اس منبر پر بولنے والا ایسا ملا جو ہر ایک کے لیے مسلک سے پاک، فرقوں سے پاک، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کر رہا تھا، اور نوجوان نسل، اللہ کے واسطے تمہارے ماں باپ پر حق ہے، جو تمہارے ماں باپ، تمہارے ماں باپ کا حق ہے، جو قبروں میں چلے گئے ان کا بھی حق ہے، جو زندہ ہیں ان کا حق ہے، زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کرو، جو قبروں میں چلے گئے قرآن پڑھ پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان حجت تمام کرنے کے لیے کہے گا، کیا کرتے جی؟ صبح سے لے کر شام تک کاروبار تھا، قرآن پڑھنے کی فرصت نہ ملی، کیا کرتے؟ کاش ہمیں پتہ ہوتا تو قیامت کے دن اتنا غصہ دکھائے گا، قبر سے فرشتے مارتے میدان معاشر میں لے کے آئیں گے۔ کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا؟ اللہ کی تیری عزت کی قسم ہے، اب سجدے کے علاوہ کوئی کام نہ کرتے، کہ اللہ اکبر، اب رکوع کے علاوہ کوئی کام نہ کرتے۔ اعلان خدا بندی ہوگا، سامنے دیکھو مکے کا در یتیم اپنے اہل البیت کے درمیان میں کھڑا ہوگا، ادھر حسن و حسین کھڑے ہوں گے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، اما ام کلثوم، اما ام زینب،
زینب، ماں خدیجۃ الکبریٰ، اما سودا، اما سودا، اما حفصہ، اما سلمہ، ساری ازواج مطہرات، اما عائشہ صدیقہ ساری کھڑی ہوں گی۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا او دیکھو اسے پہچانتے ہو کیا وہ نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آیا تھا ڈرانے والا۔ الم یاتکم نذیر، آیا تھا ڈرانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، آیا تھا ڈرانے والا۔ مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا ڈرانے والا۔ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ آیا تھا ڈرانے والا۔ غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا ڈرانے والا۔ والضحیٰ کے چہرے والا، وہ آیا تھا ڈرانے والا۔ الم نشرح کے سینے والا، لک صدرک کے سینے والا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں والا، وہ آیا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیا نہیں تھا ڈرانے والا؟ پھر وہ آیا تھا کھرے کھوٹے کی پہچان بتلا کے گیا، وہ آیا تھا دوست دشمن کے بارے میں بتلا کے گیا، وہ آیا تھا فرما برداری اور نافرمانی کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا کفر اسلام کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا تجارت کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا ظالم اور مظلوم کا فرق بتلا کے گیا، وہ آیا تھا سود کا بتلا کے گیا، کاروبار کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا بے نمازی کا بتلا کے گیا، نمازوں کے سجدے کرنے والے کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا غیر روزے دار کا بتلا کے گیا، وہ آیا تھا روزے دار کے بارے میں بتلا کے گیا، وہ آیا تھا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے والوں کے بارے میں بتلا کے گیا، وہ آیا تھا زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں بتلا کے گیا، وہ آیا تھا نبی کے نیابت کے صدقے سر پہ بستر اٹھا کر اللہ اکبر کریا کریا گاؤں گاؤں دھکے کھانے والوں کا ایک مقام بتلا کے گیا، وہ آیا تھا اس کام کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بتلایا گیا، وہ آیا تھا جس نے اپنی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنی خلبے کی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنے لباس کی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنے پیار اپنے کھانے کی پرواہ نہ کی، وہ آیا تھا جس نے اپنے طعام کی پرواہ نہ کی۔ مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا رہبر دکھاؤ، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا پیشوا دکھاؤ، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا پیر دکھاؤ، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا ہادی عالم دکھاؤ، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا شافی معاشر دکھاؤ جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور رخصتی کا وقت ہو، بیٹی کے سر پہ ہاتھ کھڑ کے کھڑا ہو، ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو، ادھر حضرت عقیل حضرت علی کا بھائی سامنے کھڑا ہو، سیدہ فاطمہ کی رخصتی لینے کے لیے کھڑا ہو، ادھر حضرت اسماء ام ایمن سر پر ہاتھ پھیر کے رسول اللہ کے سینے سے جدا کر کر حضرت عقیل کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ بھیجنے کو تیار کھڑی ہو۔ رحمت والے نبی نے روتے روتے بچی کی طرف دیکھا، سیدہ کی طرف دیکھا، پھر حضرت علی حضرت عقیل کی طرف دیکھا، فرمایا علی میں تیرے سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ فاطمہ جسے صبح شام فرشتے سلام کرتے ہیں، وہ فاطمہ اگر بھوک میں صدقہ کرے تو خدا کا قرآن آتا ہے، وہ فاطمہ جو راتوں کو سجدہ کرے خدا کا قرآن آتا ہے، وہ فاطمہ حسن حسین کی تربیت کرے خدا کا قرآن آتا ہے، وہ بیوی بن کے دکھائے خدا کا قرآن آئے، وہ بیٹی بن کے دکھائے خدا کا قرآن آئے، وہ ماں بن کے دکھائے خدا کا قرآن آئے۔ اے علی فاطمہ کی ڈولی لے کے جا رہا ہے، بتا میری فاطمہ کو کہاں رکھے گا؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بتلاؤں، علی کا تو مکان ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مثال مشہور ہے نا، پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنا دیکھو جی۔ وہ آیا تھا جس نے اپنا دیکھا ہی کوئی نہیں، وہ آیا تھا جو خود بدر کے میدان میں بیٹی رقیہ من مٹی کے نیچے جا رہی ہے، وہ آیا تھا خود مدینے میں لوگوں کے دروازے پہ دستک دے کر پیغام الوہیت سنا رہا تھا، اور اس کی بیٹی زینب مکے کی گلیوں میں تھپڑ کھا رہی تھی۔ وہ آیا تھا اللہ اکبر جو مدینے میں رہ کر رہبری کر رہا تھا، اس کا غلام عابر بالفہیرہ پہاڑوں کے دامن میں قرآن سناتے شہید ہو رہا تھا۔
بس اپنی بات کے اختتامی مراحل کی طرف لے کے آؤ. کون عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قرآن پڑھنے والوں کا اعزاز جنت میں نہیں ملا, میدان معاشر میں نہیں ملا, پل صراط میں نہیں ملا. اللہ نے دنیا کی زندگی میں دکھایا. کچھ لوگ مسلمان ہوئے, قبیلے والے مسلمان ہوئے, حضور کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ ہم ایمان لائے, ہم آپ پر ایمان لائے, سچے دل سے ایمان لائے, ہمیں کچھ قرآن کے قاری دے دو. اللہ کے نبی یہ قرآن کے قاری جائیں گے, اپنی میٹھی آواز میں, رس گھولتی آواز میں قرآن کی تلاوت سنائیں گے, ہمارے کلیجے نرم ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام نے قرآن کے قاری ساتھ بھیج دیے. ان میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ بھیج دیا. منافق کے کفر کے دل میں بات آئی, راستے میں صحابہ کا گھیراؤ کر لیا, کچھ کو شہید کر دیا, کچھ کو زخمی کر دیا, کچھ بچے رسول اللہ کی خدمت میں مدینے آ گئے, حضور کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کل کے حوالے کر دیا تھا, جو ہماری جان ہماری بوٹیوں کے مخالف بن گئے, دشمن بن گئے. حضور نے صحابہ کے جسموں سے خون رشتہ دیکھا, آپ نے فرمایا میرے یارو کیا بات ہے, میرا عامر بن فہیرہ کہاں ہے, میرا فلاں صحابی کہاں ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک ایک کی جیسے جانور کی بوٹیاں کی جاتی ہیں, ایک ایک کر کے تیرے یاروں کو ایسے چھری نیزے تلوار سے کاٹ دیا گیا, لیکن ہم نے سب شہید دیکھے, کوئی ادھر درختوں کے سائے میں, کوئی پہاڑوں کے دامن میں کے سائے میں پڑا تھا, لیکن ایک تیرا عامر بن فہیرہ ہم نے نرالا دیکھا, جب اسے شہید کر دیا گیا اس کے جسم سے روح نکل گئی. کچھ پہاڑ کے اوپر کی طرف سے لوگ آئے, ان کے ہاتھ میں نیزے تلواری تھی, عامر بن فہیرہ کے پاس آئے, ہم زخمی حالت میں تھے, ہم نے چیخ کر کہا ہمارے اس عامر بن فہیرہ کا کیا کرو گے. کہنے لگے اس کا سر قلم کریں گے, کھوپڑی اس کی مغز باہر نکالیں گے, پھر اس کی کھوپڑی میں ہم شراب ڈال کے پئیں گے. اس لیے اس کی آواز بڑی سونی تھی, اس کی آواز دل کو مو لیتی تھی. جب یہ قرآن پڑھا کرتا تھا ہمارے بچے ماؤں کی گودیں چھوڑ کے اس کے قدموں میں آ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور نے سینے پر ہاتھ رکھا, فرمایا یہ پھر بتاؤ کیا ہوا. کہ کملی والے عامر بن فہیرہ کا سر قلم کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھے, ہوا کا جھونکا چلا, عامر بن فہیرہ کے جسم کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے گیا. کملی والے ہم دیکھتے رہے عامر بن فہیرہ کہاں, ہمیں عامر بن فہیرہ نظر نہ آیا. حضور آپ سے پوچھنے آئے ہیں, آپ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ ہمارے عامر بن فہیرہ کو ہوا کہاں لے گئی. پیغمبر نے روتے روتے آسمان کی طرف یوں نگاہ اٹھائی, رونا تو کیا حضور نے مسکرانا شروع کر دیا, آنسوؤں کو صاف کیا. فرمایا میرے صحابہ تسلی رکھو, قرآن کے قاری کا اللہ اعجاز مجھے دکھا رہا ہے. فرمایا عامر بن فہیرہ کو جب لوگ اس کا سر کاٹنے کے لیے آئے, اللہ اکبر, ہوا چلی, اس کے میت کو فرشتے اٹھا کے آسمانوں پر لے گئے. اللہ اکبر. میری آنکھیں دیکھ رہی ہے جو لوگ جس زمین پہ شہید ہوئے ان کے دفن کا انتظام لوگ کر رہے ہیں, اور عامر بن فہیرہ کے دفن کا انتظام آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں. آج ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں, لیلۃ القدر کی رات ہے, رونے کی رات ہے, اللہ سے مانگنے کی رات ہے. آج وہ دینے کے لیے اپنی رحمت کو اس نے پہلے آسمان پہ بھیج دیا, ہم لینے کے لیے اپنے گھر سے مسجد میں نہیں آئے. ایک تو کرونا وائرس کا بہانہ تھا, لاک ڈاؤن کا بہانہ تھا, ہم نے کہا سونے پر سہاگا, ٹھیک ہے جی خدا را اب آپ حضرات یہاں سے جاؤ گے, یہ اجتماعی عبادت تھی, ہم نے یہ طریقہ بھی پورا کر لیا, اب گھر میں جاؤ. میرے عزیزو انفرادی عبادت کرنا, کم سے کم 2 نفل پڑھ لینا, تہجد کے وقت اٹھ کے روٹھے رب کو راضی کر لینا. خدا پاک کی قسم ہے رونا نہ ہے, رونے کی شکل بنا لینا, آنکھ سے آنسو نکال کے دکھا دینا. مسلمان تو کتنا بڑا قیمتی ہے, تو نے تو اپنے معیار کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ نے تجھے کتنا قیمتی بنایا, تیری ایک آنکھ کے آنسو اتنا قیمتی ہے. خدا پاک کی قسم ہے اس کے ڈر سے ہاتھ اٹھا کر ایک آنسو نکالنا تیرا کام ہے, اور تیرے پہاڑوں جتنے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیرنا خدا کا کام ہے. آپ حضرات سے عرض کروں گا جو اس قبرستان میں پڑے ہیں, میرے عزیزوں دائیں طرف سے لے کر بائیں طرف تک, یہاں سے لے کر باہر تک, کوئی بھی ایسا ہاتھ کھڑا کرے کہ میرا کوئی قبرستان میں نہیں گیا, کوئی اماں کو چھوڑ کے آیا, کوئی ابا کو چھوڑ کے آیا, کوئی دونوں کو چھوڑ کے آ گیا, کوئی بہن بھائی کو چھوڑ کے آیا, کوئی رشتہ دار کو چھوڑ کے آیا, کوئی پیاری بیوی کو چھوڑ کے آیا, کوئی شیر خوار بچے کو چھوڑ کے آیا, کوئی جوان کو کندھا دے کے چھوڑ کے آیا. آج میرے عزیزوں میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کر, انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا, میں نمائندہ بن کے تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. اور لوگوں جیسے دسترخوان افطاری کا سجدہ ہے, تم روزے دار ہو,
بیٹھ جاتے ہو، خیر روزے دار تمہارا بچہ کیوں نہ ہو، تمہاری بہن کیوں نہ ہو، اسے بھی بٹھا لیتے ہو، آ جا تو بھی افطاری کر لے۔ آج میرے عزیزو اپنی دعاؤں میں، اپنے نوافل کے سجدوں میں، اپنے قرآن کی تلاوت میں انہیں یاد کر لینا جو کل تمہارے یہاں تھے۔ کوئی مصلے پر تھا، کوئی مصلے کے پیچھے تھا، کوئی گھر کے باورچی خانے میں تھا، کوئی تمہاری انگلی پکڑ کے چلایا کرتا تھا، کوئی تمہیں دکان پہ خرچی دیا کرتا تھا، کوئی تمہارا بیگ کندھے پر اٹھا کے چھوڑ کے آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، منو من مٹی کے نیچے چلے گئے۔ آج اپنی دعاؤں میں انہیں خصوصاً یاد رکھنا، نام لے لے کے، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہ میری امی کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، میرے بہن بھائی کی مغفرت فرما دے۔ وہ کہتا ہوں میرے بندے آ تو صحیح، خالی جھولی لانا تیرا کام ہے، رحمتوں اور اپنی کرم نوازی سے تیری خالی جھولیوں کو بھر دینا میں خدا کا کام ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، میں آپ حضرات سے آج کچھ مانگنے کے لیے آیا، آپ حضرات سے جیسے ہر سال مانگتا ہوں آج بھی ہاتھ جوڑ کے مانگتا ہوں۔ عید المبارک کا دن آ رہا ہے، عید الفطر کا دن ہے، عید الفطر سے پہلی والی چاند رات پورے مہینے کی محنت کا اللہ سے انعام لینے کا دن ہے۔ میرے عزیزو جیسے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر 21ویں 23ویں برکتوں والی رات ہے، جس رات چاند نظر آتا ہے وہ ساری راتوں کی سردار ہے۔ اس رات ہم عبادت نہیں کرتے، خدا را اعتکاف والے اپنے گھر جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاؤ، پھر دوبارہ آ جاؤ، یا گھر کے کسی کونے میں زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر روٹھے رب کو راضی کر لو۔ خدا پاک کی قسم، جس مالک کی مزدوری کر کے مزدوری مانگو وہ ناراض ہوتا ہے، اس مالک کی مزدوری کر کے مزدوری مانگو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مانگو گے نا اپنے رب سے، آخری رات بھی مانگنا ہے۔ حالات کے پیش نظر بہت سالوں سے اس مسجد کی ترتیب تھی، وہ ترتیب یہ کہ آپ حضرات کی ضیافت، آپ کی سحری کا انتظام ہوتا تھا، لیکن ملکی حالات ہیں، مجبور ہیں، کچھ انتظامیہ کا پریشر، اجازت ملی نہیں ملی، چلو اتنی مہربانی کھلے عام اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دے دیا۔ انشاءاللہ زندگی بھی باقی رہی تو یہ بہاریں انشاءاللہ ساری سال چلتی رہے گی۔ دعا کے بعد میرے بھائی شیرنی مٹھائی تقسیم ہوگی۔ آپ لوگوں نے پورا قرآن سنا، بہت عزت کے قابل لوگ ہو، آپ کا منہ میٹھا کرایا جائے گا، ضیافت کی جائے گی مشروبات سے، پھر اس کے بعد دعائیں لیتے دعائیں دیتے اپنے گھروں کی طرف جاؤ۔ پھر گھر کے اندر جا کر سونا نہیں ہے، مصلی بچھا کے رونا ہے، کیا پتہ کون سے لمحے اس کی رحمت کا دریا جوش مارے اور ہمارے اوپر برسنے لگ جائے۔ آج میرے عزیزو اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، 10-11 سال تو مجھے ہو گئے اور آپ بھی بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں چہرے خالی خالی ہیں۔ آج حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کر لو۔ کب تلک میرے بھائی، کب تلک؟ مرے نا تو مارے جائیں گے، ماریں گے لوگ، جیسے کرونا وائرس میں موت تو اللہ کی طرف سے، لیکن ذریعہ بن پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ ان اجڑے چہروں کو آباد کر لو۔ بے شک یہ چہرے خوبصورت ہیں، لیکن بے شک یہ آنکھیں سرمگین ہیں، لیکن سنت رسول نہیں، اس پر حضور علیہ السلام کی مبارک سنت نہیں۔ آج مدینے والے سے کہہ دو، اللہ سے کہہ دو مدینے سے جو ٹھنڈی ہوائیں چلیں ان کا جھونکا ہمارے چہرے پر ڈال دے تاکہ ہمارے چہرے پہ نبی کی سنت سج جائے۔ رکھو گے میرے بھائی؟ ارادہ کرتے ہو سارے؟ رکھو گے نا انشاءاللہ؟ اور اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے، دعا اس وقت قبول ہوتی ہے کب؟ انسان دکان سے گھر آتا ہے نا اور آ کے بیوی کہتی روٹی کھا لو، کہتا ٹھہر جا میں نے تاری لان دے۔ دکان والے کپڑے بدلتا ہے، کیا روٹی دکان والے کپڑوں میں نہیں کھا سکتا؟ بدلتا ہے، باتھ روم جائے گا، نہائے گا، پھر پتلا سا کرتا اور تہمت کا اب لے کے آ روٹی کھانے کا مزہ آئے گا۔ اللہ بھی کہتے ہیں جو دل کے اندر بغض کے پہاڑ ہیں گرا دے، بھائی سے ناراضگی معاف کر دے، اولاد سے ناراضگی معاف کر دے، بہن کے ویڑے پہ چڑھ کے نہیں گیا فون کر دے، انشاءاللہ صبح تیرے دروازے پر عیدی لے کے آ رہا ہوں۔ پھر میرے بھائیو عزیزو دوستو بزرگو اللہ اکبر، پھر سچی توبہ کرے کہ بس جیڑی ہوگی جاندی کر، پھر اس کے سامنے بیٹھ کے مانگ، تجھے مانگنے میں مزہ آئے گا، اسے دینے کے اندر مزہ آئے گا۔ میرے عزیزو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو اور سارے مل کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا سنانا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ بھی ایک پیغام آیا۔ اس کے ایک ہماری عالمہ ہے کراچی کے میں مدرسہ چلا رہی ہے الحمدللہ، اور نے کہا میرا نام لے کے سب کی بیٹی ہے، سب بی بی زینب، اس کے لیے دعا کرنے اللہ پاک سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک عمر زیب حضروں سے، ہاں ہمارے مدینے کے راستے کے مسافر تھے، ان کے لیے بھی بھائی دعا ہے۔
اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے لیے دعا کرو، جو تازے تازے فوت ہوئے، جو پرانے چلے گئے، سب کو اپنی دعا میں شامل حال رکھو، اور آج اللہ سے مانگو۔ کوئی دو زانو ہو کے بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے، ورنہ جس حال دو زانو یعنی اتحیات کی شکل میں، یعنی جس حالت میں بیٹھے آسانی سے بیٹھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے، دھیان اللہ کی طرف ہو، اور کان دل کے کھڑکیاں کھول کے اللہ سے مانگو۔ سارے حضرات درود شریف پڑھ لو بھائی، پانی دے ایک آدھی لائٹ بند کر دو تو مہربانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا، یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا نفسا إلا كربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر والے کام کی حقیقت کو ہمارے پہ ظاہر فرما، اس کام کے لیے ہمیں ہمارے اولاد کو ہمارے مال کو اے اللہ ذریعے کے طور پر قبول فرما لے، اے اللہ دین کے پھیل جانے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما دے، اے اللہ نبی والا غم نبی والی تڑپ فکر نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے سینوں کی نسبت کو اے اللہ صحابہ اکرام کے سینوں سے جوڑ دے، اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے مدینے والے کے سینے سے جوڑ دے، اے اللہ پورے عالم کے اندر اس کام کی محنت کو لے کر چلنے والا پھرنے والا کرنے والا بنا دے، مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے خیر والے، اور کرتے کرتے مرنا ہے، اے اللہ ذریعے کے طور پر قبول فرما کر ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے، ہمارے مراکز کو دعوت و تبلیغ کے کام کو کھول دے، اور جس کام میں لگے ہیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو لگے رہے تھے چلے گئے اللہ انہیں ان کی مغفرت فرما دے، اور جن کے ذریعے سے کام ملا تھا قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب
نصیب فرما دے۔ اے اللہ حافظ محمد شریف صاحب نے اے اللہ قرآن پاک پڑھا ہے، حافظ محمد شفیق صاحب نے سنا ہے، اور پوری جامع مسجد کے نمازیوں نے سنا ہے۔ اے اللہ ایک بی بی نے کہا کہ 3 قرآن پاک پڑھے گھر میں، ایک بھائی نے کہا کہ میرے بچوں نے 10 قرآن پاک پڑھے۔ اے اللہ جنہوں نے جتنا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں غلطی کوتاہی کو، لغزش کو معاف فرما دے، بھول چوک کو اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، ہمیں اس کا اجر نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر کا اہل بنا دے، ہماری طرف آقا ہمارے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں اپنی شایان شان اور ان کی شایان شان اے اللہ ہماری طرف سے اس ہدیے کو پہنچا دے۔ اے اللہ آپ کی آل پاک، ازواج مطہرات، آپ کے اہل البیت جمیع الانبیاء علیہم السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اے اللہ اس کا فردل فردل ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے لے کر تمام سلاسل میں جتنے اکابرین امت گئے ہیں، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ میں، ہمارے اسکول کے اساتذہ کرام میں اور مدرسے کے اساتذہ کرام میں، اے اللہ ہماری مسجد کے نمازیوں میں مولانا محمد صدیق ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اے اللہ بانیان مسجد میں سے، بانیان مدرسہ میں سے، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے بھائیوں میں، ان کی بہنوں میں، مائیوں میں، ماؤں میں، باپ میں، رشتہ داروں میں، قریب کے اور دور کے رشتہ داروں میں، اور جنہوں نے ان کو میسیج کیے اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے انہیں مجھے کہا ہے، اے اللہ یہاں تک کہ اللہ پیر محل کے قبرستان اور جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے دفن ہیں اور اس کرونا وائرس کے مرض میں جو شہید ہوئے ہیں اے اللہ تمام کو فردن فردن اس کا ثواب پہنچا دے۔ مولانا محمد صدیق ربانی، مہار علی محمد صاحب، مہار صغیر اللہ صاحب، حاجی فرید بخش صاحب، فاروقی صاحب، ماسٹر امیر صاحب، اے اللہ بھائی اسلم مجاہد صاحب کی والدہ محترمہ، میرے والدین، یا اللہ جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہیں اے اللہ جن کے تازے تازے دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ جن کے تازے تازے گھر ویران ہوئے ہیں، اے اللہ جن کے ماں باپ بہن بھائی فوت ہوئے ہیں، اے اللہ تمام کو، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات، اے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اور اللہ ثواب جن کی طرف سے پہنچ رہا ہے اللہ ان کے لیے بھی قرآن کریم کو سعادت مندی کا، دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ قرآن کی برکات نازل فرما دے، قرآن سنانے پر، قرآن پاک سننے پر جو تیرے وعدے ہیں اللہ ہم نکموں کے حق میں وہ وعدے قبول فرما لے۔ اے اللہ جنہوں نے سنایا اللہ ان کے ماں باپ کے سر کو اللہ نور کے موتیوں کے تاج سے سجا دے، اور پڑھنے والوں کو دنیا آخرت میں بلندیاں عطا فرما دے، اور جنہوں نے سنا ہے اور اللہ سنتے سنتے ان کی آنکھ پر نم ہوئی، پر نم ہوئی اور دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کاش ہم بھی قرآن پڑھے ہوتے یا ہمارے بچے بھی اللہ قرآن پڑھے ہوتے، ہمارے بچے بھی قرآن عزیز سناتے۔ اے اللہ ان کی ان امنگوں کو، خواہشات کو پورا فرما دے۔ اللہ جن کے بچے پڑھ کے بھول گئے ان کی غفلت کو معاف فرما دے، ان کی اللہ اس غلطی کو معاف فرما دے، اور انہیں قرآن پاک دوبارہ یاد کرا دے۔ اللہ انہیں بھی مصلی کا وارث بنا دے۔ یا اللہ جن بچیوں نے گھروں میں پڑھ کے سنایا اللہ انہیں بھی اللہ اجر عظیم نصیب فرما دے۔ اے اللہ آج قرآن کی بہاروں کا دن ہے، اے اللہ آج نزول قرآن کا دن ہے، یا اللہ تیری رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ یا اللہ ہر رات ہی تو اپنے بندے کو بلاتا ہے، خاص آج کی رات جب اپنے بندے کو کہتا ہے اے بندے آ جا، میں آنے میں دیر نہیں کر رہا، تو آنے میں کیوں دیر کر رہا ہے؟ اے اللہ جن کا مغفرت کا معاملہ تو نے حل کر دیا ہے اللہ ان کو بھی، اور جن کی مغفرت کا معاملہ بھی گھاٹے میں پڑا ہے اے اللہ ان کو بھی آج معاف فرما دے۔ یا اللہ جن پہ آپ غصے ہوئے ہیں اور یا اللہ جن پہ آپ ناراض ہوئے ہیں اے اللہ اس بابرکت رات کی برکت سے آج اپنی ناراضگی کو محبت اور پیار میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے اللہ نہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہے، نہ رنگ ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ تیری شایان شان، تیری شان کے الفاظ ہیں،
بس اے اللہ، بس اے اللہ، اے اللہ تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سے وعدہ لیا تھا، اور آپ نے اپنے پیارے سے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ تیرے نبی کی امت تنہا ہو گئی، یا اللہ تیرے نبی کی امت لاوارث ہو گئی، یا اللہ یہ امت کی کشتی کے ملاحی سے ڈبونے کے در پہ، یا اللہ پوری دنیا کا کفر یا اللہ ہمارے مخالف ہے، ہمارے اپنے ہی کفر کی سازشوں کا شکار ہو کر اے اللہ ہمارے مخالف ہیں۔ اللہ جائے تو جہاں کہاں جائے، جن چھتوں کے نیچے سایہ ملا کرتا تھا آج انہی چھتوں کے نیچے انگارے برس رہے ہیں۔ یا اللہ جس زمین پہ سکون آیا کرتا تھا آج وہ زمین گن گن کے بدلے لے رہی ہے۔ اے اللہ جائے تو جائے کہاں، نہ اپنے سمجھ آ رہے نہ پرائے سمجھ آ رہے۔ یا اللہ یہ وہ دور ہے جہاں دشمن اور سجل کا پتہ کوئی نہیں۔ اے اللہ بس تیری رحمت کو اپنی رحمت شامل حال فرما کر اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین اسلام کی سربلندی کی حفاظت فرما، مملکت اسلامیہ کی تو حفاظت فرما، پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیریوں کا رونا قبول فرما لے۔ اللہ امریکہ کی جیلوں میں عافیہ صدیقی سمیت کتنی ماؤں کی عافیہ پڑی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے رونے ان کے دکھڑے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری دنیا کا کفر بھی اب تجھے مان گیا ہے۔ یا اللہ جو بت باڑے میں جا کر مندروں میں جا کر اللہ کلیساؤں اور گرجاؤں میں جا کر تیرے مخالفوں کے آگے جھکا کرتے تھے، آج انہوں نے اے اللہ ان کے آگے سے منہ پھیر کر تیری طرف منہ کر لیا ہے۔ اے اللہ آج اللہ سب پر رحم فرما دے، اے اللہ دھرتی پر رحم فرما دے، دھرتی پر بسنے والوں پر رحم فرما دے، انڈیا کے مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ فلسطین پر رحم فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، برما بوسینیا پر رحم فرما دے۔ اے اللہ اس دور کے اندر جنہوں نے انڈیا جیسے اللہ مغروروں کو آنکھیں دکھائی ہیں، اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما دے، اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما دے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام میں جو لگے اللہ انہیں استقامت نصیب فرما دے، ہر گھر کے اندر ہر مسجد کے اندر 5 اعمال زندہ فرما دے، اے اللہ حضور والے اخلاق نصیب فرما دے، آج ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ مسجد سے باہر قدم نکالنے سے پہلے ہر ایک کے بارے میں اعلان کر دے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، نام لے لے کے کہہ دے معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ ہم نے تیرے رب ہونے کا، تیرے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کا یقین کیا ہے، ہم ایمان لائے کتابوں پر رسولوں پر، ہم ایمان لائے اللہ اچھی بری تقدیر پر، ہم ایمان لائے تیرے فرشتوں پر، ہم ایمان لائے قیامت کے دن پر۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان کی سلامتی فرما، ہمارے ایمان پر اللہ مقربین کو گواہ بنا دے۔ اے اللہ دنیا سے جاویں ایمان کی دولت سینے میں لے کے جاویں، یا اللہ دنیا سے جاویں تو کانوں میں قرآن کی تلاوت لے کے جاویں، یا اللہ زبان پر کلام اللہ اذکار لے کے جاویں۔ اے اللہ سینے میں ایمان، یا اللہ جب مرے تو سینہ مدینہ بنا دے، اللہ ان آنکھوں سے ایک مرتبہ تو مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ غریب ہے امیر ہے فقیر ہے اللہ مالدار ہے استطاعت والے اللہ سب کو مدینہ دکھا دے۔ احرام کی حالت میں اللہ تو نے دنیا کے قیمتی بڑے بڑے جوڑے پہنائے ہیں، اے اللہ 2 چادریں احرام کی بھی نصیب فرما دے، اور ان چادروں میں بیت اللہ کے طواف نصیب فرما دے۔ اے اللہ مدینے کی بہاریں نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کا اور ہمارے سینوں کا کنیکشن گنبد خضرا سے جوڑ دے، اے اللہ مدینے کی ہواؤں سے جوڑ دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمارے پاکستان پر رحم فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما دے۔ اللہ ملک و ملت کی انتظامیہ خصوصاً پیر محل کی انتظامیہ چھوٹے اللہ کارکن سے لے کر بڑے افسر تک اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ اس وقت باہر کھڑے جو پہرے دے رہے ہم ان کی طرف سے تیرے
دربار میں ان کے لیے ہدایت کے لیے، ان کی اولاد کے مستقبل کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی کرم نوازیوں سے نواز دے۔ اے اللہ حاضرین میں جتنے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اللہ سب کی حاضری تو قبول فرما لے۔ لاہور میں ہمارے بھائی نوید صاحب، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ لاہور میں حاجی محمد طارق صاحب، اے اللہ دین کی مدارس کی خدمت کرنے پر جزائے خیر عطا فرما دے۔ ہمارے سکھر میں، کراچی میں جہاں جہاں بھائی مسلمان ہیں اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تو قبول فرما لے۔ سرگودے سیلا والی میں تعاون کرتے ہیں، گجرانوالے میں، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ اور خصوصاً پیر محل میں اور جتنے ہمارے سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ انہیں جانتے ہیں، ان کی عقل نسل کو جانتے ہیں۔ اللہ کچھ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر کے زیور لے کر آ گئے، اللہ ان کی مسجد کی تعمیر و ترقی میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے تن کے کپڑے دے دیے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ مسجد کے بانیان میں سے اور بانیان کے ساتھیوں میں سے اللہ اس وقت بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی محمد اسلم صاحب، یا اللہ ہمارے بابا جی معزز صاحب، بھائی عبدالحمید صاحب، پوری اللہ جماعت والے حضرات، پوری مسجد کے جماعت والے حضرات، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی اکرم شاہ کے والدین کی مغفرت فرما، بھائی چودھری محمد دلشاد صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرما، رانا شاہد الرحمان کے بیٹے عبد الرحمان کی اے اللہ مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں میں کن کن کے نام لوں، اے اللہ آپ کو تو سبھی کا پتہ ہے، جو تیرے پاس آگے ان کا بھی پتہ ہے، اے اللہ جو آنے کو ہے ان کا بھی پتہ ہے، جن کی زندگی باقی ہے ان کا بھی پتہ ہے، اللہ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ میرے بھائی شاہد کی اے اللہ زبان کی قوت گویائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اسے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا فرما دے، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھ۔ آپ حضرات سے درخواست ہے آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، میرے بیوی بچوں کی سلامتی کے لیے، میں آپ کے بیوی بچوں کی سلامتی کی، میں آپ کے گھرانے کی، آپ میرے گھرانے کی، ہم سارے مل کے رسول پاک کی امت کی تو خیر کی دعا کریں، اللہ نبی کی امت کی خیر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بھائی قاری شفیق الرحمان، بھائی عتیق الرحمان، بھائی حبیب الرحمان، یہ ہمارے سرمایہ ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی حمزہ دعا ریسٹورنٹ والے بہت ہی لگاؤ محبت رکھتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ اور ہمارے یہ اللہ مسجد کے نمازی، مسجد کی دکانوں میں جو کرایہ دار ہیں، یا اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ سب کو جزائے خیر۔ ہمارے بھائی سعید صاحب، بھائی حفیظ صاحب، اللہ ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دے، اور جتنے معذور ہیں اللہ صحت کلی عطا فرما۔ گھر میں ہماری مائیں بیٹھی ہیں، 2 مائیں بہت پیار کرتی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں آنسو بہا کر، تجھے رو کے دکھا کر، رونے جیسی شکلیں بنا کر، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر آج تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے پیارے نبی کی تابعداری کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ آج اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کی تابعداری عطا فرما، سفر حضر میں حفاظت فرما، اللہ اپنے پراؤں کے دکھ سے بچا لے، اپنے بچا لے، یا اللہ اپنے پراؤں کے فریب اور دھوکے سے بچا لے۔ اللہ قدم قدم پہ دشمن ہے، اللہ میں کھڑے سجل کے اور دشمن کا پتہ نہیں ہے، اے اللہ بس تو ہی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم ہمارے دین اسلام کی مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ جو بچے قرآن پڑھتے پڑھتے بھول کے گھروں میں چلے گئے، اللہ تو کرم فرما کر ان بچوں کے سینوں کو کھول کر قرآن یاد کروا دے۔ یا اللہ حاضرین میں سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو مجھے نظر آ رہے تھے، اللہ میں کس کس کا نام لوں، اے اللہ میں آپ کے دربار میں اللہ منت سما صاحب، اللہ کس کس کے نام لوں، یا اللہ بھائی نظر صاحب، بھائی رانا شوکت صاحب، یا اللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اب بھائی اسلم صاحب، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ سب کا آنا قبول فرما، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، اللہ سب کا آنا قبول فرما، اللہ سب سے راضی ہو جا، اس رات کی برکات اور انوارات نصیب فرما، رمضان کی برکات اور انوارات نصیب فرما، اللہ اپنا فضل نصیب فرما، کرم نصیب فرما، معاف فرما دیا ہے، یا اللہ
ہمارے بھائی کاشف صاحب، یا اللہ بھائی کاکا جاوید منا، اللہ جو اللہ جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ ہماری مسجد کے خادمین صاحب یا اللہ بہت خدمت کرتے ہیں، نمازی حضرات کی بہت، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ بھائی عبد المالک بازو میں چوٹ لگی، اللہ اسے صحت عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، بیٹے بیٹیاں نہیں کوئی بھی نعمت اپنے خزانوں سے عطا فرما دے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہے بیٹے دے دے، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہے بیٹیاں دے دے۔ یا اللہ پوری یورپ کنٹری میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور سعودیہ میں، پاکستان سمیت پوری دنیا بھر میں جو اللہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جتنے فون آئے، جتنوں کے ساتھ دعا کی حامی بھری، اللہ سب کے لیے تیرے سے مانگ رہے، اللہ تو سب کو جو ان کی ضرورتیں اللہ دنیا آخرت کی عطا فرما دے۔ اللہ جنہوں نے یا اللہ اس مشروبات میں، اس شیرنی میں حصہ لیا، یا مولوی صاحب کی یا اللہ یا سامع صاحب کی خدمت کی، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔